أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربك لرؤوف رحيم صدق الله العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سورت شروع ہوتی ہے اعلیٰ اللہ سے. اللہ کی تعریف ہے اور اللہ نے اپنے کمالات بتائے ہیں کہ میں نے اتنا کچھ بنا دیا. جو کل ہم نے پڑھا سارا کا سارا لیسن وہ جنت والوں کا تذکرہ تھا اور جہنم والوں کا یعنی آخرت کے معاملات. مکی صورتوں کے ٹاپک تین کون کون سے ہیں بڑے؟ رسالت، آخرت اور توحید. یہی تین ٹاپک ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. اور قرآن کے میجر ٹاپک ہیں اعلیٰ اللہ یا ایام اللہ. یا صورت اعلیٰ اللہ کے بارے میں ہوگی یا آیت یا ایام اللہ کے بارے میں. پھر ہم اس کو سب ڈیوائیڈ کرتے ہیں. مکی صورتوں میں زیادہ ایام اللہ اور احکام اعلیٰ اللہ ہوں گے، اور مدنی صورتوں میں احکام اللہ ہوں گے، احکامات ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوگی. مکی صورتوں میں آپ کو تسلی دی گئی ہے پچھلے پیغمبروں کے قصے سنا کے، ان کی سیرت سنا کے، تو ان کے ٹاپک وہ ہوں گے. یہ ہمیں جیسے جیسے قرآن پڑھتے جائیں گے یہ اتنا پتہ چلنے لگ جائے گا، آپ کو آیت دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے. پھر یاد آ جائے گا یہ اس صورت کی ہے انشاءاللہ. افا امنا، کیا یہ لوگ امن میں آ گئے ہیں؟ کیا یہ لوگ مطمئن ہو گئے ہیں؟ امنا کا یہاں مطلب مطمئن ہے، اطمینان سے ہے. مکر السیئات، جو بری بری چالیں چلتے ہیں، ان یخسف اللہ، کے دھنسا دے اللہ انہیں زمین میں. یخسفا، خسفا کہتے ہیں سک کرنا، زمین انہیں چوس لے، زمین انہیں اپنے اندر دھنسا لے. بہم الارض، ساتھ زمین کے، او یاتیہم العذاب، یا ان کے اوپر عذاب آ جائے، من حیث لا یشعرون، جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتے ہو. اچھا، عذاب ہمیشہ اللہ جب عذاب کی بات کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے وہاں سے آئے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. یہ بات یاد رکھنے کی ہے. ہم لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ حالات ایسے آ گئے ہیں، ہمارے اوپر حکمران ایسے آ گئے ہیں، مہنگائی اتنی ہوتی جا رہی ہے، یکدم پیٹرول کی قیمت کو آگ لگ گئی ہے، یکدم کوکنگ آئل کی، اس کے اوپر اتنے مزے مزے کی میمز بنی ہوتی ہیں ٹک ٹاک پہ. میں تو ٹک ٹاک نہیں دیکھتی، لیکن جب بھی میں دیکھوں تو فیس بک کو یوز کرتی ہوں تو آ جاتے ہیں کچھ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالات جب اللہ لاتا ہے نا تو ہمارے گمان بھی نہیں ہوتا. ہم میں سے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ حکومت کی تبدیلی کے ساتھ مہنگائی ایسے یکدم بوسٹ کرے گی. اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اعمال بالکل ٹھیک ہیں، ہماری نمازیں پوری ہیں، حج، روزہ، زکوٰۃ. ذاتی عبادت کے اوپر اللہ نے پچھلی قوموں کے جب قصے سنایا نا، ذاتی عبادت کے یہ سنایا کہ ذاتی عبادت کرنے والوں کے اوپر ہی بستیاں الٹی گئی ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ کے عذاب سے بے فکر ہیں، امن میں بیٹھے ہیں. وہ کافروں کو آئے گا، وہ مشرکوں کو آئے گا. ہمیں اپنے علاوہ نا سارے کافر، مشرک، منافق نظر آ رہے ہوتے ہیں معاشرے میں. تو اس کی وجہ سے یہ بات اللہ نے کی ہے. افامنا، انسان مطمئن رہتا ہے، اسے لگتا ہے اس پر عذاب نہیں آتا، اس کے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ اس پر عذاب آئے. تو عذاب وہاں سے آتا ہے، گرفت وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور پھر ہم اعمال کی فکر کرنے کے بجائے سیاسی بحثوں میں بڑھ جاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے. او یاخذہم، یا ہم انہیں پکڑ لیں، فی تقلبہم، اس حالت میں کہ وہ پھر رہے ہوں. تقلب کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ قلب. کاف لام بے، قلب. قلب کسے کہتے ہیں؟ دل کو. دل کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر ٹائم دھڑکتا ہے، پھرتا رہتا ہے. تقلب کی بات آئی ہے تو یہاں پر اللہ نے کہا ہے جو زمین میں چلتے پھرتے سیر کر رہے ہیں. آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں، میں کسی کے گھر جا رہی ہوں، یا اللہ اس حالت میں پکڑ لے، فما ہم بمعجزین، تو یہ اسے ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے. او یاخذہم علی تخوف، یا انہیں ایسے طریقے سے پکڑے جس کا انہیں خوف ہو. اللہ اوپر، تخوف، تخوف کا روٹ ورڈ ہے خوف، خے ووفے. وہ خوف کی حالت میں ہو، انہیں لگتا ہو یہ ہوگا. جیسے ہمیں کرونا کی وبا کے بارے میں ہم کتنے خوف میں مبتلا رہے، پوری کی پوری قوم. میں حیران تھی کہ مسلمان اتنے خوف میں کیسے پڑ سکتے ہیں، موت کا خوف. تو اس کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے عذاب کی صورتیں میں بتا رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے تم سوچ بھی نہ سکو ایسے عذاب آئیں، ہو سکتا ہے تم بازاروں میں چلتے پھرتے کسی یا گھروں میں آتے جاتے کسی عذاب کا شکار ہو جاؤ. تیسری صورت کیا ہے؟
جس بارے میں تمہیں وہم ہو، خوف ہو، ایسا ہوگا. جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں، جب ہم بچے ہوتے ہیں ہمیں ایلینز کا خوف ہوتا ہے کہ دوسرے پلانٹ سے کوئی آئے گا. اللہ کہہ رہے ہیں جن جو تمہارے خوف ہے میں ان کو بھی سچ کر سکتا ہوں. فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک آپ کا رب البتہ وہ ضرور مہربان ہے. اور رؤوف کا مطلب میں نے بتایا تھا، یاد ہو کسی کو تو، آپ کو آپ کی کیفیت کو سمجھنے والا، انڈرسٹینڈیبل. آپ جس سچویشن سے گزر رہے ہوں، جتنی تکلیف میں ہو، بعض دفعہ جسم راحت میں ہوتا ہے، دل اور روح تکلیف میں ہوتی ہے. آپ کی سچویشن کوئی نہیں سمجھ سکتا. آپ کسی کو بتائیں بھی صحیح نا، لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ آپ کو اللہ نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، آپ ان کے ساتھ انجوائے کریں. لیکن انسان کی کیفیت کو اللہ کے سوا کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. رؤوف کا یہ مطلب ہے کہ آپ جس حالت میں ہیں، آپ کی سچویشن کو سمجھنے والا رؤوف ہوتا ہے. بہت خوبصورت مطلب ہے اس کا. رحیم کہتے ہیں مسلسل مہربانی کرنے والا. اولم یرو، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا؟ یرا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، را مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اس کا روٹ پڑ رہا ہے. الا ما خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو، اللہ کی مخلوق کو نہیں دیکھا؟ اللہ نے اس صورت میں پہلے اپنی کون سی مخلوق بتائی؟ جانور بتائے، مویشی بتائے جو باغ برداری کے لیے اوپر سامان لے کے جاتے ہیں، لوڈر بتائے، سواریاں بتائیں، دودھ کی مثال دی، سمندروں کی دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کے بعد پہاڑوں کی دی. اس کے علاوہ کتنی مخلوقات ہیں. اگر انسان سیکھنا چاہے تو اتنے کورس آئے ہوئے تھے، کتے کی مثالیں دی ہوتی ہیں. وفاداری سیکھنے کے لیے انسان کو کتے کی مثال دینی پڑتی ہے. آپ کو محنت سیکھنے کے لیے چونٹی کی مثال دیکھنی پڑتی ہے. اور بھی کتنی مخلوقات ہیں. اللہ کہتے ہیں جو سیکھنے والا ذہن اور دل دماغ ہوتا ہے نا، جن کے برتن ویلے ہوتے ہیں، جو کائنات کو آبزرو کرتے ہیں، ان کے لیے تو اللہ کی مخلوقات بہت ہیں ان کے سیکھنے کے لیے. الا ما خلق اللہ من شیء، کوئی ایک چیز انہیں اپیل کر جائے، کوئی ایک چیز سے وہ امپریس ہو جائیں. یتفیأ ظلالہ، میرے خیال میں سجدہ آنے والا ہے. یتفیأ، وہ کس طرح گرتا ہے، ظلالہ اس کا سایہ، عن الیمین دائیں طرف، وشمائل اور اس کے مخلوقات کے سائے بائیں طرف گرتے ہیں، سجدا للہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون اور وہ سرکشی نہیں کرتے، اللہ کے آگے سرکشی نہیں کرتے. میرے خیال میں آج سجدہ ہے. اچھا آگے ٹھیک ہے. وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، یسجدو سجدہ کرتے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ہر مخلوق سجدہ کرتی ہے، کیا پہاڑ کیا پتھر. اچھا خاص طور پہ اگر آپ ایکسپیرینس کریں نا، پہاڑوں پر تو زیادہ لینڈ سلائڈنگ روز ہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں سے ہوتی ہے، وہ ان کا جھکنا ہی ہے. اور اس کے علاوہ سایہ تو سجدہ کر ہی رہا ہے نا. سورج ایک طرف آئے گا تو اس طرف کرے گا سایہ سجدہ. اللہ نے کہا دائیں طرف بھی کرتے ہیں، بائیں طرف بھی. سورج اس طرف سے آئے گا جب غروب ہوتے تو پھر اس طرف سایہ سجدہ کرتے ہیں. وما فی الارض اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، من دابت زمین پر رینگنے والا ہر جاندار، والملائکۃ اور ہر فرشتہ نورانی مخلوق، وہم لا یستکبرون اور وہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. یہ انسان ہی ہے اپنی اوقات بھول کے اللہ کے آگے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے. 4 آنے زیادہ آ جائیں تو انسان اپنی اوقات بڑی جلدی بھولتا ہے، کیونکہ اس کا نام انسان ہے نا، نسیان سے بنا. اس سے زیادہ بھولنے والی مخلوق کوئی نہیں ہے. چڑیا نہیں بھولتی کہ اللہ اسے کھلاتا ہے. وہ اپنا صبح کا کتنا پیارا، جب صبح کی نماز کے ٹائم آپ باہر کبھی نکلیں تو ایکسپیرینس کریں، مختلف برڈز، ہر برڈ کی چپرنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کی آواز جو ہوتی ہے ساؤنڈ، اور وہ اپنی اپنی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس ان کے گھونسلوں میں کوئی ریفریجریٹرز نہیں ہے جہاں وہ سنبھال کے رکھیں کھانے کو. انسان کو اللہ پہ بھروسہ نہیں آتا. انسان کو اللہ جتنا بتا دے وہ کہتا ہے نہیں، اگلے ٹائم کے لیے کھانا سنبھال کے رکھوں گا. کہ کوئی کوا گروسری کر کے نہیں آتا مہینے کی یا سال کی. کسی کے گھر میں دانے نہیں رکھے ہوتے، کسی کے گھونسلے میں پرزرو ہے. ہاں ایک مخلوق ہے، مجھے وہ پیاری بھی بہت لگتی ہے، گلہری سیانی ہے. وہ سردیوں کے لیے اور برف باری کے موسم کے لیے وہ اپنے نٹس جو ہیں، اخروٹ وغیرہ، گرینز، وہ سٹور کرتی ہے. وہ ان کو سسٹم اللہ نے یہی بنایا نا. اللہ ہر مخلوق کو وہی کرتا ہے. اللہ ہر مخلوق اب اللہ کی انسٹرکشن کے مطابق چل رہی ہے. انسانوں کو جب وحی کی جاتی ہے تو کتابوں کی صورت میں، پیغمبروں کی صورت میں کی جاتی ہے.
اور ہمارے پاس بھی وہ علم ہے. اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں تو ہم بھی اللہ کی دوسری مخلوق کی طرح اتنے ہی فرما بردار ہو جائیں. اور وہ تکبر نہیں کرتے اس کے آگے. یخافون ربہم، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، کہ ان کے اوپر سے، اپنے اوپر ان کے جو موجود ہے. اوپر کیا موجود ہے؟ پہلے تو چھت، اس کے بعد ڈبل سٹوری ہے تو اس کی چھت، اس کے بعد جو لوگ کراچی وغیرہ بلڈنگوں میں رہتے ہیں وہ اس کے اوپر آسمان ہے. انہیں خوف آتا ہے کہ یہ آسمان ان کے سروں پر گر نہ پڑے. وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ سب وہی کچھ کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے. کہتے ہیں انسان جو اعمال کرتا ہے نا تو جانوروں کو اور جو دوسری مخلوقات ہیں ان کو لگتا ہے کہ ابھی اللہ آسمان اور زمین اللہ کے غضب سے ٹوٹ پڑیں گے، لیکن اللہ ہی ہے اتنے تحمل والا، کیونکہ وہ کریم ہے نا، کیونکہ وہ حلیم ہے. حلیم کا مطلب ہوتا ہے تحمل کرنے والا. تو وہ حلیم ہے کیونکہ اس کا نام، اس کی صفت ہے، تو بردبار ہے. وہ نہیں اب انسانوں کے اعمال پر فوراً نہیں پکڑتا. اگر وہ پکڑنے لگ جائے تو اس ٹائم زمین پہ کوئی جاندار زندہ نہ ہو، مطلب انسانوں میں سے کوئی زندہ نہ ہو. چوپائے پرندے وہ لوگ بچ سکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی انسٹرکشن کے مطابق زندگی گزارے. لیکن اللہ کہہ رہے تمام مخلوق اللہ سے ڈرتی ہے کہ زمین آسمان ان کے اوپر نہ ٹوٹ پڑیں، اور وہ ہر حکم بجا لاتے ہیں جو انہیں دیا جاتا ہے. جب وہ انسان کو اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا دیکھتے ہیں نا تو وہ پناہ مانگتے ہیں. وقال اللہ لاتخذوا الہین اثنین، اور اللہ کا فرمان ہے کہ نہ بناؤ دو خدا. خدا تو کون ہے؟ ایک ہی ہے. انما ہوا، بے شک وہ، الہ واحد، وہ اکیلا ہے. اس نے اپنے سوا ہر چیز کو اسی لیے جوڑے کی شکل میں بنایا ہے، آدھا ادھورا بنایا ہے. جوڑا ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتا ہے. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تو کہاں بھاگتے ہو؟ اللہ سے بھاگ کے جاؤ گے بھی کہاں؟ اللہ سے منہ موڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور اسی کا سسٹم ہے جو ساری کائنات میں چل رہا ہے. دین اب پتہ چلا آپ کو سسٹم کو کہتے ہیں، مذہب کو نہیں کہتے. ہمارے ہاں ٹرم یوز ہوتی ہے فلانا بندہ بڑا مذہبی ہے، فلاں فیملی بڑی مذہبی ہے. اللہ کیا بات کرتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کہتا ہے سسٹم میرے نزدیک اسلام ہے. اللہ نے مذہب نہیں کہا. مذہب تو چند عبادت کے طریقوں کا نام ہے. ہم نے مذہب سمجھ لیا ہے اسلام کو. ہم عبادت کے طریقے اختیار کرتے ہیں. ہم قرآن کو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کی طرف سے. ایک ایسے سمجھتے ہیں ہمارے اوپر پلنٹی پڑی ہوئی ہے، بس نماز کا ٹائم ہو جلدی جلدی پڑھ کے میں فارغ ہو جاؤں. میں فارغ ہو گئی ہوں نماز سے، اب میں مطمئن ہوں. نماز جو اسٹرینتھ گین کرنے کا طریقہ ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. اور ہم عبادت کے طریقوں کو صرف دین سمجھتے ہیں، اسلام سمجھتے ہیں. حالانکہ دین، اللہ کہہ رہا ہے کائنات میں جو سسٹم چل رہا ہے وہ دین کے مطابق چل رہا ہے. اب ہمارے ہاں جو IMF کا طریقہ چل رہا ہے، مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم IMF کے قرض دار ہیں. جب ہم قرضہ نہیں ادا کر سکتے، ایک قسط نہیں ادا کر سکتے، شارٹ ہو جاتی ہے، تو وہ ٹیکسز بڑھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹیکس لگائیے عوام پر. جب ٹیکس لگایا جاتا ہے ہر چیز پر تو مہنگائی یکدم بڑھ جاتی ہے. اب ہمارے ہاں جو دین چل رہا ہے وہ IMF کا چل رہا ہے، امریکہ کا چل رہا ہے، یہودیوں کا چل رہا ہے. یہودیوں کے ہاں جو تورات کا دین چلتا ہو تو چلتا ہو، اور یقیناً چلتا ہے. ہمارے ہاں قرآن کا کوئی سسٹم نہیں چل رہا. معیشت سے لے کر، سوشل لائف سے لے کر، گھروں کی زندگی میں بھی. گھروں کی زندگی میں ہمارے ہاں چل رہا ہے ہندوستان کا طریقہ، ہندوؤں کا. ہم سارے کے سارے ہندوؤں کے دین پر ہیں. چاہے ہم ان کے بتوں کو جتنی گالیاں نکالیں، ہنومان جی کو گالیاں نکالیں یا ان کی بھگوت گیتا کو خدا نخواستہ گالیاں نکالیں، پہلی تو بات ہے کسی کے دین کو نکالنے نہیں چاہیے. آپ ہندوؤں کو جتنا کرٹیسائز کر لیں، لیکن آپ انہیں کے دین کے مطابق اپنا شادی بیاہ، اپنا یہ سارا سسٹم آپ کا انہیں کے مطابق چل رہا ہے. سوری ٹو سے، خاندانی سسٹم میں آپ ان کے دین پر ہیں، معیشت کے سسٹم میں آپ یہودیوں کے دین پر ہیں، سودی سسٹم کے دین پر ہیں، اور پتہ نہیں کتنے سسٹم ہیں جو آپ لوگوں نے زمین کے خداؤں کے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. ہم نے، باقی آپ اللہ کے دین کے اوپر نہیں ہے. اللہ کا دین کوئی اور ہے. جی
ہاں وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے. جب وہ اتنے خوبصورت سسٹم چلا سکتا ہے، بارشوں کے، پہاڑوں کے، زمین کے، رین سائیکل، ونڈ سائیکل، تو پھر دین اسی کا چلنا چاہیے نا ہمیں انسانوں پر، ہمیں اسی پر بھروسہ ہونا چاہیے. وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، وہ سب کے سب اللہ کے دین کو فالو کرتے ہیں. افغیر اللہ تتقون، کیا تم انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے ڈرو گے جس کا سسٹم کائنات میں چل رہا ہے؟ ہم میں سے کسی کی مجال نہیں ہے وہ یہاں بجلی گرانا چاہے تو کوئی روک لے. انسان جتنی ٹیکنالوجی میں ترقی کر جائے، جو باہر مطلب امریکہ میں بہت یا کینیڈا میں بہت بڑے بڑے اسٹیٹس ہیں، بہت بڑی بڑے مطلب خالی بیرن لینڈز ہیں، وہاں پر جب ٹورنیڈوز آتے ہیں نا، ایک عام طوفان ٹورنیڈو میں بدل جاتا ہے. وہ ہوا ایسے ونڈ ٹویل کرتی ہے گول گول، تو وہ پورے ان کے کنٹینرز لوہے کے بنے ہوئے اس میں اٹھا لیتا ہے اللہ پاک. ہم سے زیادہ تو وہ ٹیکنالوجی میں دنیا کی ہم برتری ان کو تسلیم کرتے ہیں نا ذہنی طور پہ کہ وہ لوگ ٹیکنالوجی میں بڑے آگے ہیں. وہ ٹورنیڈوز میں یا سونامی آ جائے کسی بیچ پر تو انسان تو اس پہ بھی اختیار نہیں رکھتا. پھر اللہ کو چھوڑ کے کیوں غیر کے سسٹم کو اپناتے ہو؟ اللہ یہ پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے. وما بکم من نعمت، اور جو کچھ تمہارے پاس نعمتیں حاصل ہیں فمن اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہیں. ثم اذا مسکم الضر، پھر وہ تمہیں پہنچانا چاہے کوئی تکلیف، فالیہ تجأرون، تو تم جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم کس کی طرف دوڑتے ہو؟ جرا یا جرو کہتے ہیں کمزور ہو کے دوڑنا. تکلیف میں کسی چیز کی طرف بھاگنا، کمزور پڑ جانا، چھوٹا پڑ جانا، تو تم چھوٹے پڑ جاتے ہو، پھر اللہ سے فریاد کرتے ہو. دنیا میں آپ کسی بھی دین کے ماننے والوں کو دیکھ لیں، اگر کوئی طوفان آتا ہے، اگر کوئی کشتی میں سفر کرنے والے کسی 5-6 مذہب، کوئی ہندو بھی بیٹھا ہے، عیسائی بھی بیٹھا ہے، یہودی بھی بیٹھا ہے، اگر کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو پھر وہ کس کو پکارتے ہیں؟ بھگوان، وہ جو اوپر ہے. سب کی نگاہیں اوپر لگتی ہیں. اللہ کہتا ہے پھر مصیبت میں یاد آتا ہوں. جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر ہندو کہتا ہے اپنے بتوں کو، وہ جو ہے عیسائی ہے وہ جیزس کرائسٹ کو کہہ رہا ہوتا ہے، اور مسلمان کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ فلاں پیر، فلاں فقیر، فلاں ٹیکنالوجی. اچھا کوئی کسی کو نہیں مانتا تو پھر وہ ٹیکنالوجی کو خدا بنا لیتا ہے. ایتھیسٹ کیا کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اتنی اچھی ہے. جو ٹائٹینک کے بنانے والے تھے انہوں نے دعویٰ کیا تھا یہ وہ جہاز ہے کہ جو کبھی نہیں ڈوبے گا، اور وہ اپنی پہلی فلائٹ پہ یعنی کہ پہلی دفعہ اللہ نے ڈوبا کے دکھا دیا. انسان تو یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا، کر جانا تو بڑی بات ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا جہاز بنا جائے، لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے اللہ کی سلطنت میں انسان کی چل جائے. پھر اللہ کہتا ہے مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگتے ہو؟ جب میں یہ سارے معاملات دیکھ سکتا ہوں تو تمہارا ایک عام انسان کو کیا سسٹم آف لائف نہیں دے سکتا؟ ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو سارے کے سارے اسی کی طرف بھاگتے ہو، دوڑتے ہو. ثم اذا کشف الضر، پھر وہ تکلیف جب وہ دور کر دیتا ہے. کشف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھولنا. کشف کسے کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو مطلب سپر نیچرل دیکھ لیتے ہیں، وہ چیزیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آ رہی، ہم اس کو کشف بولتے ہیں نا. کشف القبور بھی کہتے ہیں. کاشف نام اسی سے ہے، دور کرنے والا، کھولنے والا. کشف الضر، جب وہ تکلیف دور کر دیتا ہے، انکم، تم سے، اذا فریق منکم، تو ایک فریق تم میں سے، بربہم، اپنے رب کا کیا کرتا ہے؟ یشرکون، شرک کرنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے یہ بڑے اچھے انجینئرز نے بنایا تھا اسی لیے میرا فریج اب تک چل رہا ہے. وہ کہتا ہے ڈالرز کمپنی کا لیا تھا، ڈالرز لیا تو بات بنی. یہ نہیں پتا چلتا بات تو اللہ سے بنتی ہے. انسان اسباب پہ جب بھروسہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کو شرک کہتا ہے. وہ اتنا غیرت مند ہے. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، آپ کسی سے جب بہت دل لگا لیتے ہیں، اللہ آپ کو اس سے دور کرے ہی کرے. کرتا ہے اللہ، کر کے دکھاتا ہے. کہیں تو وہ خود آپ سے بدل جائے گا. ایک انسان ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ پہلے بہت اچھا ہوتا ہے، پھر آپ نے دیکھا ہوگا بدل جاتا ہے. پھر کہیں وہ آپ کے رشتے میں کوئی اور غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی. کہیں کیا ہوگا، پھر خدا نہ خواستہ زندگی اور موت کے معاملہ ہو جائے گا، یعنی کہ موت جدا کر دے گی. اور آپ دنیا میں دیکھیں جتنے محبت کرنے والے ہیں، جنہوں نے ایکسٹرا محبت کی، وعلیکم السلام، ایکسٹرا محبت کی، انہوں نے کبھی شادی نہیں کی. وہ شادی اللہ نے کرنا ہی نہیں دی. اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے کہ وہ اس کے سوا کسی سے اتنی محبت کرے جتنی اس سے کرنی چاہیے.
پھر ہم کیسے دوسروں، اگر ہم نے خوش رہنا ہے نا اور دنیا کی زندگی جنت بنانی ہے تو ہمیں کم محبت کرنی ہوگی. ریسکیو ہو گئی ہے، شکر ہے اللہ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکفروا، تو ایک فریق تم میں سے اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. تمہارا اچھا ایک فریق کیا کرتا ہے؟ ہمارا ایک حصہ، انسان کا ایک حصہ ہر ٹائم اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہی چلا جاتا ہے. اس کو یوں بھی سمجھ سکتے، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ تم انکار کر دو جو اس نے تمہیں دیا ہے، تاکہ تم ناشکری کر دو جو تمہیں اس نے دیا ہے. فتمتعوا، اب اللہ کہہ رہا ہے، بڑا سخت لہجے میں بات کر رہا ہے، استغفر اللہ. اللہ کہہ رہا ہے تو چلو فائدہ اٹھاؤ دنیا میں، جی کے دکھاؤ، مجھے ناراض کر کے خوش ہو کے دکھاؤ، اٹھاؤ فائدہ. جو میں نے مہلت دی ہوئی ہے، ابھی میں نے تحمل کیا ہوا ہے، ابھی میں قیامت نہیں برپا کر رہا، تو چلو مزے کر لو دنیا میں. فتمتعوا فسوف تعلمون، بڑے جلدی، سوف کا مطلب ہوتا ہے سون، بڑے جلدی تمہیں علم ہو جائے گا، تمہارے 14 طبق روشن ہونے والے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا، فکر نہ کرو بچوں، سب پتہ چل جائے گا، یہ اللہ نے وہی کہا ہے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو بنا لیتے ہیں، وَيَجْعَلُونَ، اور وہ بنا لیتے ہیں، لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، جس کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں ہے، نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس کا حصہ جو ہم نے رزق دیا ہے. تاللہ، اللہ نے قسم کھائی ہے. اللہ صورتوں کے درمیان میں موسٹلی قسم نہیں کھاتا، شروع میں ہوتی ہے. یہ حیرت کی بات ہے کہ یہاں اللہ نے قسم کھائی ہے. تاللہ، اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے اللہ کی، اللہ اپنے نام کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، میں ضرور پوچھوں گا، تم سے سوال ضرور ہوگا، تمہیں پیشی بھگتنی پڑے گی. اما کنتم، جو کچھ کے تم ہو، تفترون، گھڑتے اللہ کے بارے میں. کیسے گھڑ لیتے ہو؟ کیسے کہہ دیتے ہو جمعراتیں ہو سکتی ہیں؟ کیسے کہہ دیتے ہو دین کا حصہ ہے، چال جلیس میں کرنے چاہیے، صرف اپنے کھانے پینے کے لیے؟ مولوی کے گھر حلوے اور دال روٹی اس کی چلتی رہے، آپ ایک غریب بندے کو جو مزدوری کرنے والا ہے کہہ دیتے ہو جمعراتوں کا بڑا ثواب ہے. کوئی اپنے ابے نے جمعراتاں کرنے چاہیے، وہ بیچارہ چاہے مزدوری کر کے اپنا سارا قرضہ اتارتا رہے ساری زندگی ابے کی جمعراتیں اور چالیسواں کرنے میں. آپ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ کسی کی بیٹی لیتے ہیں اور نکاح کو، جس کو اللہ نے اتنا پسندیدہ اور آسان بنایا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، اتنا سونا بھی ہونا چاہیے، 2 چارپائیاں بھی ہونی چاہیے، پھر ساتھ اتنے بسترے بھی ہونے چاہیے. اور وہ غریب اپنی بیٹی کی شادی یا بیٹے کی شادی کرتے ہوئے، دونوں طرف سے مطالبہ ہو سکتا ہے نا، کلچر ہے، دونوں طرف سے ہو سکتا ہے. کلچر کس کا ہے؟ دین کس کا ہے؟ ہندوؤں کا چلتا ہے نا ہمارے ہاں. اسلام میں تو ایسا کوئی دین نہیں تھا. اللہ کہہ رہا ہے جو گھڑتے ہو، میں نے نہیں بنایا وہ سسٹم، تم نے خود سے وہ سسٹم بنا لیا. اس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں رسم و رواج. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اپنی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے میں ضرور پوچھوں گا. اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرے جن سے پوچھا جائے. اللہ محاسبنا حسابا یسیرا. آپ نے پچھلی صورت میں کیا پڑھا، سورۃ اعراف میں، کہ آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت تو لوگوں سے بوجھ ہٹانے کے لیے آئی ہے اس دنیا میں، رسم و رواج کی زنجیریں توڑنے آئے ہیں. اللہ نے لٹرلی چین کے ورڈ یوز کیے، اغلال کے ورڈ یوز کیے، جو اس جمعرات میں نے آپ کو سمری کرائی ہے، یہی بتایا نا، وہ آیت پڑھی تھی. جیسے مختلف گانوں میں ہوتا ہے میں رسم و رواجوں کی زنجیریں توڑ دوں گا، اللہ نے وہ ورڈ یوز کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھیجے گئے تھے، اور آپ کہتے ہو جو رسموں کو توڑ دے وہ تو باغی ہے، وہ تو برا ہے. کس سسٹم کا باغی ہے؟ ہندوؤں کے سسٹم کا ہی باغی ہے نا، تو ہونے دے. جو حلال کمانا چاہتا ہے وہ کس سسٹم کا باغی ہے؟ امریکن سسٹم کا باغی ہے یا جوس کے سسٹم کا باغی ہے؟ ہمارے تو حلق سے کھانا نہیں اترتا نیچے جب تک ہم لوگ کوک یا اسپرائٹ نہ پی لیں. ہم سب جانتے ہیں اسرائیلی کمپنی ہے. ہمارے ہاں ہم سسٹم بدلیں گے اور ہم سسٹم کی باتیں کریں گے. ہم تو ان کے سافٹ ڈرنکس نہیں چھوڑ سکتے اس سسٹم کے مطابق. ہم سود کہاں چھوڑیں گے؟ بڑے بڑے کام کیسے کریں گے؟ اور جو بڑے بڑے کام چھوڑ بھی دے
تو ہم اس کے ظاہر پر اتنے فتوے لگا دیتے ہیں اگر وہ باہر کی پروڈکٹس بھی استعمال کر دے. لوریل کون سی کمپنی ہے؟ فرینچ کمپنی ہے. اتنی تقریریں کی جاتی ہیں, میں حیران ہوتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب احتجاج کیا جاتا ہے دنیا میں کہیں بھی بے حرمتی یا بے ادبی کی بات ہوتی ہے تو پاکستانی قوم کا جو احتجاج ہوتا ہے نا وہ ساری دنیا سے نرالا ہوتا ہے. پتہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ گاڑیوں کو آگ لگ رہی ہوتی ہے, ٹائروں کو آگ لگ رہی ہوتی ہے, بلڈنگز کو آگ لگ رہی ہوتی ہے, بینک لوٹے جا رہے ہوتے ہیں. یہ کس طرح کا احتجاج ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی بات کی جائے تو یہ قوم سب سے پیچھے ہے. حالانکہ یہ قوم سمسن کے کارٹون بھی دیکھتی ہے جہاں پر اگر ایڈم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو دے آر اوکے ود اٹ, حضرت آدم علیہ السلام کا. حالانکہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا, ہم نے ایمان میں قسمیں اٹھائی ہیں, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, تمام رسول ہم کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے تو حضرت عیسیٰ کی بھی تو ہے. ہمارے اوپر سب کی عزت فرض ہے نا. عیسائی حضرت عیسیٰ کا مذاق بنا دیں, ان پر کارٹون بنا دیں, سمسن کے کارٹون کبھی دیکھیں, اور اس کے بعد ایڈم کے بہت سے بنے ہوتے ہیں, ایڈم اور ایو کے بکنیز میں کارٹون بنا دیں, وی آر اوکے ود اٹ, ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا, ہمارا انٹلیکٹ ہی کام نہیں کرتا نا. افسوس کی بات تو یہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کفار نے مذاق اڑایا, آپ کو جادوگر کہا, آپ کی انسلٹ کی نا, آپ کو ہیوملیٹ کیا نا, اللہ نے اس کے اوپر کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہا تلوار لے کے ان کو کاٹ ڈالو, کہا آپ کو کس سے سنائے گئے؟ اچھا آپ کے ساتھ ہوا ہے تو موسیٰ کے ساتھ بھی ہوا تھا, اچھا آپ کے ساتھ ہوا ہے تو یوسف کے ساتھ بھی ہوا تھا. آپ کون سے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کون سا دین اختیار کرتے ہیں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی؟ اللہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے, باشعور انسان بنانا چاہتا ہے. جو قرآن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ ایسے تو نہیں کرتا کہ اپنے ہی گھر کو آگ لگا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, ہمارا ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتا ان کی محبت کے بغیر. تو ان جیسی زندگی گزارتے ہوئے ہمیں موت کیوں پڑ جاتی ہے؟ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ہندوؤں کا طریقہ فالو کرنا ہے, اور آپ کی شان میں ہماری مطابق آپ کی شان میں کمی ہو ہی نہیں سکتی. آپ اعلیٰ ہیں, عرفہ ہیں, مقام محمود پر ہیں, آپ سید البشر ہیں, خاتم النبیین ہیں, رحمت للعالمین ہیں. اللہ نے کہا میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے, یہ جہان نہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے, یہ پلانٹ نہیں جو جس پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں, آپ سب کے لیے رحمت ہے. آپ کی شان تو بلند ہے, ورفعنا لک ذکرک. ہمارے ٹائر جلانے سے آپ کی شان بلند ہوگی. ہمارا کردار اتنا تھرڈ کلاس ہو گیا ہے کہ اس سے کسی کو احترام کا تعلق ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اگر لوگ کہیں کہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے جو زندگیاں ہندوؤں کے سسٹم پہ گزارتے ہیں, معیشت جن کی سود کے سسٹم پہ چلتی ہے, اور آپ کے اندر احترام ہوگا اور آپ کے اندر محبت ہوگی. یہ کیسی محبت ہے؟ آپ دنیا میں جو آپ کو آئی لو یو بولے آپ اس کی محبت نہیں مانتے جب تک وہ آپ کو سالڈ کوئی ثبوت نہ دے اپنی محبت کا. مانتے ہیں آپ ایسے منہ زبانی محبت کے اظہار کو؟ آپ مان جائیں یا میں مان جاؤں, آپ کے بچوں کو یا میرے بچوں کو کوئی پرپوز کرے آئی لو یو بولے, میں اس کے گھر بھیج دوں, جب تک وہ نکاح نہیں کرے گا محبت ہے تو ثبوت دینا, باعزت تعلق بنائے, رسپانسبلٹی کا تعلق بنائے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں اور آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں محبت کا؟ ان جیسی زندگی گزارتے ہوئے تو موت پڑتی ہے, ان کے سسٹم آف لائف کو اپناتے ہوئے موت پڑتی ہے. ہاں ٹائر چلانے کے لیے میں تیار ہوں, گلا پھاڑنے کے لیے میں تیار ہوں, غلامی رسول میں موت مجھے قبول ہے, غلامی رسول جیسی زندگی مجھے قبول نہیں ہے. ہم تو غلام ہیں, ان کے آل کے بھی غلام ہیں. اللہ غلاموں میں شامل کرے, ہمیں ویسی زندگیاں نصیب کرے, آپ کی مبارک سیرت سے محبت نصیب کرے, اس کا اتباع نصیب کرے. کیا قرآن کہہ نہیں چکا کہ اگر تمہیں محبت ہے تو محبت کا ثبوت کس طرح دو گے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تمہیں آپ جیسی زندگی گزارنی ہوگی, آپ کی طرح نکاح کرنے ہوں گے, آپ کی طرح طلاق, چوری کے معاملات, معاشرے میں کچھ بھی ہوتا ہے, غیبت کے معاملات, سب آپ کو فالو کرنا ہوگا. بڑے کی عزت ہے, چھوٹے سے پیار ہے, سب کچھ آپ جیسا کرنا ہوگا. خاوند بننا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا. اگر نہیں بن سکتے, فالو نہیں کر سکتے, پھر اللہ نے کہا محبت کے دعوے نہ کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر محبت ہے تو اتباع کرنا پڑے گا.
تب جا کے اللہ محبت کرے گا. یحببکم اللہ، اللہ کا وعدہ ہے میں محبت بھی کروں گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا. آپ کیسے ہو سکتا ہے قاعدے کو الٹا پڑھ لیں؟ آپ کیسے ہو سکتا ہے الٹا پہاڑا پڑھیں اور پھر آپ فلاح پا جائیں؟ کون سی بات پہ میں نے وہ بات آپ کو سنا دی رسولوں کی؟ ہاں، تاللہ، اللہ نے اپنی قسم کھا کے کہا. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ اللہ کی قسم ہے کہ ضرور پوچھا جائے گا جو تم گھڑتے ہو. ہم نے دین گھڑے ہوئے ہیں نا، یہ خود سے گھڑے ہوئے ہیں، خود ساختہ ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم ہے پاکستان میں شدت کے ساتھ. اللہ کے دین میں تو جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے. کہیں نہیں لکھا کھڑا ساس سسر کے ساتھ رہنا ہے، بہو نے خدمت کرنی ہے، صبح اٹھتے ہی ان کو سلام بھرنے ہیں اور شام تک بھرتے چلے جانا ہے. ایسا تو اسلام میں تو کوئی سسٹم نہیں ہے. ہاں، ہندوؤں میں ہے. اسی لیے آپ کے اور میرے گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم آپ کو نظر آتا ہے. اسلام کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسلام میں تو سیپریٹ رہائش گاہ ہوگی تو نکاح ہوگا. عرب ملکوں میں دیکھیں اسی کلچر کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، 4 شادیاں بھی کرتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ایک مزدور تھا، مطلب ان سٹیٹ میں، یو اے ای کی سٹیٹس میں لوگ مزدوری کرنے چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے تھے ہم ٹائلیں لگاتے ہیں. کہتے ہیں باجی ہم ٹائلیں جب لگا رہے تھے تو ایک شیخ نے اپنے ایک گھر میں ٹائل لگوائی، تو دوسرے گھر میں اس نے جو ٹائل لگوائی تو اس کی بیوی روز شام کو وزٹ کرنے آتی تھی. اس نے کیا کیا، ہتھوڑی لے کے ہم سے ساری ٹائل توڑ دی. اس نے کہا جیسی اس بیوی کے گھر میں لگوائی ہے، مطلب وہ اٹیلین ہوگی یا وہ 100 روپے وہ فٹ، یہ مربع فٹ ہوگی تو وہ 90 روپے ہوگی. اس نے کہا اس کے گھر میں 100 لگوائی ہے اور ادھر 90 والی لگوائی ہے. اس نے لٹرلی ہتھوڑی کے ساتھ ساری توڑ دی. اور پھر وہ کہتے ہیں شیخ صاحب نے اگلے دن ہم سے وہی سیم ٹائل لگوائی جو اس گھر میں لگائی تھی. وہاں انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے تمہارے اوپر بیویوں کے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے خاوند کے ہیں، یعنی میاں بیوی ایکول ہیں، بطور انسان برابر ہے. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نہیں، خاوند، وہ احادیث چن چن کے لائی جاتی ہیں جہاں ثابت کر دیا جائے کہ خاوند جو ہے وہ سپیریئر ہے اور آپ اس کے آگے جوتی کی حیثیت رکھتی ہیں. مائیں سبق کی بچوں کو یہ دیتی ہیں، تمہارے کھانے کا، تمہارے پینے کا، سب چیز کا خیال بیوی نے کرنا ہے. حالانکہ خاوند کے گھر میں ساس سسر نہیں، خاوند کے گھر میں بیوی سروسز دیتی ہے تو اس کا احسان ہے. وہ کھانا پکاتی ہے تو اس کا احسان ہے. وہ جھاڑو دیتی ہے، صفائی کرتی ہے تو اس کا احسان ہے. لیکن مجھے یہ باتیں سناتے ہوئے اور آپ کو سنتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے کہ میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں اور آپ مسلمانوں کے سسٹم کو سن رہے ہیں، کیونکہ ہمارے گھروں میں یہ سسٹم نہیں ہے. یہاں ساس اگر بی پی کی مریض ہے تو بہو کو چاہیے کہ کھانے میں نمک بھی تیز نہ ہو ورنہ قیامت آ جائے گی. ہو سکتا ہے خود اتنا کچھ نہ کہے، شام کو جب آپ کا میاں آئے گا تو اس کو بھڑکا کے آپ کی ساس لٹرلی پٹائی بھی ہو سکتی ہے اس بات پہ کہ کھانے میں آج نمک تیز تھا. زندگیاں گزر گئی ہیں، مدرسے کھلے ہوئے ہیں، قرآن پڑھے جا رہے ہیں، پڑھائے جا رہے ہیں. یہ کیسا قرآن پڑھ رہے ہیں آپ؟ ایک دفعہ پڑھنے سے سمجھ آ جاتی ہے. اللہ نصیب کرے کہ ہمیں اس قرآن سے ہدایت ملے، اس نیت سے اسے ہم کھول کے بیٹھیں کہ ہم اللہ کے سسٹم کو قائم کرنا چاہیں. ورنہ یقین کریں یہ بہت بڑی وعید ہے کہ اللہ اپنی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے میں پوچھوں گا جو تم نے اپنی طرف سے سسٹم گھڑے تھے نا، ان کا پوچھوں گا. کیونکہ پیچھے سارا کانٹیسٹ وہی آ رہا ہے اللہ کی آیات کا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور یہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں. یہ لات، منات، عزا یہ مؤنث تھے، جیسے کالی دیوی ہوتی ہے کالی ماتا ہندوؤں میں، یہ اللہ کے لیے بناتے ہیں بیٹیاں. سبحانہ، واہ سبحان اللہ جیسے ہم کہتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے، پاک ہے وہ ذات. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، یہ وہ چیز میرے لیے بنا رہے ہیں جو خود جس کی اشتہا رکھتے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب خوشخبری دی جاتی ہے انسانوں میں سے کسی ایک کو، بِالْأُنْثَى، بیٹی کی، ظَلَّ وَجْهُهُ، تو اس کے چہرے پر سایہ آ جاتا ہے، سیاہ پڑ جاتا ہے اس کا چہرہ. یہ تو ایسے لگتا ہے اللہ نے ہندوستان اور پاکستان کے لیے اللہ نے خاص طور پہ یہ آیت اتاری ہے. یہاں پر بیٹی ہو جائے نا تو آپ کہیں، آپ خوش بھی ہونا چاہیں، سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیں، ہسپتال میں مٹھائی بھی بانٹیں تو پوچھیں گے آپ سے بیٹا ہوا ہے اس لیے مٹھائی بانٹے. آپ کہیں نہیں میری تیسری بیٹی ہوگی. اچھا صبر کرو اللہ دے دے گا، نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ٹائم.
یقین کریں یہ لفظ آپ کو سننے میں ملیں گے، میں آپ کو کسی اور جگہ کی بات نہیں بتا رہی. پہلی بیٹی ہو گئی، اوہ ہو میرا بچہ، صبر کر، تمہیں اللہ نے بیٹی دے دی ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان کا، انسان کا یہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ کی بات غلط نہیں ہے. انسان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے بیٹی کی خوشخبری سے. اللہ بشرا کہہ رہا ہے، بشرا خوشخبری کو کہتے ہیں. اللہ تو رحمت بنا کے، خوشخبری بنا کے اتارتا ہے. دوسری ہو گئی ہے، اچھا فون کرے کسی کو بتائیں، اطلاع دے دیں تو اچھا. مجھے بڑا افسوس ہوا سن کے، آئندہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. فلاں جگہ منت بھی مانو، فلاں جگہ چڑھاوا بھی چڑھاؤ، وہاں جا کے دعا مانگنے سے اللہ بیٹے دیتا ہے، تمہیں بیٹا ہو جائے گا. یہ تو میں اچھے پڑھے لکھے لوگوں کی بات بتا رہی ہوں. بعض لوگوں کو طلاق بھی ہو جاتی ہے بیٹیاں پیدا کرنے پر. بعض جگہ عورتوں کو زد و کوب بھی کیا جاتا ہے، مینٹل اور فزیکل ٹارچر بھی دیا جاتا ہے بیٹی پیدا ہونے پر. یہ عورت جو ہے یہ تو پیدا ہی بیٹیاں کرتی ہے، اس کی ماں کی بھی بیٹیاں دیکھو زیادہ ہیں، اس کی نانی کی بھی بیٹیاں زیادہ ہیں. یہ کہنے والی بھی ایک عورت ہوتی ہے خاص طور پہ زیادہ تر، جو اپنے گھر کے بچوں کی، بیٹوں کی یہ مائنڈ میکنگ کر چکی ہوتی ہے. آپ دیکھیں اللہ کن کے بارے میں بات کر رہا ہے. پہلے بھی آیت یاد رکھیے گا، لا تسألن، اور آگے بیٹیوں کی پیدائش کی بات آ رہی ہے. اب آگے دیکھتے جائیں اللہ کیا کہہ رہا ہے. وجہہ مسودن، سود کسے کہتے ہیں؟ سا واو دال ہجر اسود، سیاہ رنگ کو. اس کے چہرے پر کالے سیاہ رنگ کا سایہ آ جاتا ہے. اتنی تکلیف ہوتی ہے بیٹی جب کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے. وہ ہوا کظیم، کازاما کسے کہتے ہیں؟ والکاظمین الغیظ، گھونٹ بھرنا. کوئی ایسی چیز جو گلے میں پھنس جائے، جس کو نیچے اتارنا ہارڈ ہو، ہارڈ ٹو سوالو، نگلنا مشکل ہو، اسے کہتے ہیں کازاما. کظیم اسی سے ہے. اس کو یہ بات نگلنا مشکل ہو جاتی ہے، میری بیٹی پیدا ہو گئی ہے. وہ کہتا ہے دائی کو، اگلی دفعہ تو نے بیٹے کی خوشخبری دی، تجھے اماں جوڑا لے کے دوں گا، آج کچھ نہ مانگا، آج میں اتنا خود پریشان ہوں. پہلے کھانے کو پوری نہیں پڑتی اور میری ایک اور بیٹی ہو گئی ہے. وہ کظیم، بڑی مشکل سے حلق سے نیچے اتارتا ہے اس بات کو، اس خوشخبری کو. یتوارا من القوم، اور وہ وارا، وہ پردہ کر لیتا ہے، چھپتا پھرتا ہے، من القوم، اپنے لوگوں سے. اچھا میرا فلاں کزن بھی پوچھے گا، اس دفعہ بھی بیٹی ہوئی ہے، اچھا اب بھی بیٹی ہوئی ہے، دشمن خوش ہوں گے مجھ پر باتیں کریں گے. بیٹا ہوتا تو بازو بن جاتا. ماں باپ بھی کہیں گے اچھا بیٹا، ویسے تو بیٹیاں رحمت ہیں لیکن ان کے مقدر سے بڑا ڈر لگتا ہے، تجھے بیٹا ہو جاتا تو اچھا تھا. ہم اتنے شوگر کوٹڈ اسلام کے نام پہ ہو جاتے ہیں نا پھر اس ٹائم. کونین کی گولیاں اور زہر کے بھرے ہوئے انجیکشن دوسروں کو لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن بظاہر ہم بڑے اچھے مسلمان ہوتے ہیں. داڑیاں بھی ہوتی ہیں، سروں پہ دوپٹے، بیبیاں، بوڑھی بیبیاں بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ بیٹے کو کہہ رہی ہوتی ہے کوئی بات نہیں، اللہ اگلی دفعہ مہربانی کرے گا، تو میری فرما برداری کرتا رہے، دیکھنا کیسے رنگ لگیں گے، تجھے بیٹے ہو جائیں گے. ہاں، یتوارا من القوم، وہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے. وہ قوم والدین ہو سکتے ہیں، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار دوست ہو سکتے ہیں. من سوء، جیسے اس نے کوئی گناہ کر دیا ہو اس برائی کی وجہ سے. اور بیوی سے تو سلوک بڑا بدل جاتا ہے. جو بیوی بیٹے پیدا کر کے دے دے، حالانکہ دینے والی ذات پیدا کرنے والی اللہ کی ہے، اس کی ویلیو ہوتی ہے. اور ماں باپ بھی کہتے ہیں بیٹا ہو جائے پھر سسرال میں تمہارے قدم پکے ہیں، اور بیٹی ہو جائے تو پھر یہ نہیں کیا جاتا. من سوء ما بشر بہ، جس کی اس کو خوشخبری دی جاتی ہے وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ اب لوگوں میں اس بری خبر کے بعد، اس خوشخبری کے بعد لوگوں کو کیا منہ دکھائے گا. ایمسکہ علی ہون، اب وہ سوچتا ہے کہ وہ ذلت کے ساتھ اس بچی کو زندہ رہنے دے. ام یدسہ فی التراب، تراب کسے کہتے ہیں؟ مٹی کو. ہاں، یا اس کو مٹی میں دبا دے. دل اس کا یہی چاہتا ہے. عرب اچھے تھے ہم سے کہ وہ ڈائریکٹ ان کا جو دل چاہتا تھا وہ دبا دیتے تھے. دل پاکستانی باپوں کا بھی یہی چاہتا ہے بیٹیوں کو دبا دے، لیکن وہ اور طرح سے انہیں زندہ رہنے دیتے ہیں، پھر اور طرح سے انہیں دباتے ہیں مٹی میں. آپ دیکھتے نہیں ہیں اخباروں میں، اب تو نیوز پیپر کا دور نہیں ہے، سوشل میڈیا کا ہے. پسند کی شادی کرنے پر بھائی نے قتل کر دیا، پسند کی شادی کرنے پر باپ نے قتل کر دیا. جائیداد میں حصہ کیونکہ نہ لے لے، اس کے اوپر غلط الزام لگا کے، کاری کا الزام لگا کے اس کو کاری کر دیا گیا. بہت سے سسٹم ہیں ایسے. دشمن کے گھر آپ کے بھائی سے قتل ہو گیا، آپ اگر پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اب کیا کریں؟
اپنی بہن کو ایک بوڑھے کے گھر میں دے دیں تاکہ وہ خون بہا ادا ہو جائے. اور پھر اس عورت کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہوتا ہے. ہم بھی مارتے ہیں, مٹی میں دباتے ہیں, زندہ انسان کو دباتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں ہم مکہ والوں سے کم ظالم ہیں؟ ہم ان سے بڑے ظالم ہیں. پیدا ہوتے بچے کے جذبات اور فیلنگ نہیں ہوتے, اس کا شعور نہیں ہوتا. ہم میں سے کسی کو یاد نہیں ہے ہم پیدا ہونے کے بعد کیا کرتے رہے, کیا پہنتے تھے, کیا کھاتے تھے. اس ٹائم کی کوئی بات یاد نہیں ہے. اس ٹائم دبا دیتے ہیں والدین تو بہتر ہے. جب بڑے ہو کے ہمارے انڈین اور پاکستانی والدین دبا دیتے ہیں, چلے وہ تو ہندو ہیں, وہ تو اللہ کے آگے بھی چھوٹ جائیں گے, یقین کریں چھوٹ جائیں گے, ان کی جہنم پاکستانیوں سے اوپر ہونی ہے. وہ تو مانتے ہی نہیں نا سیرے سے اس سسٹم کو. ہم تو مانتے ہیں, ہم تو قرآن پڑھتے ہیں, ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن ہم سسٹم انہی کا چلاتے ہیں. مکہ کے جاہلوں کا چلاتے ہیں, مکہ کے کافروں کا چلاتے ہیں, انڈیا کے کافروں کا چلاتے ہیں, انڈیا کے مشرکوں کا چلاتے ہیں. ہمارے ہاں سسٹم آف لائف وہی ہے, بیٹی کے ساتھ سلوک وہی ہے, بہن کے ساتھ وہی ہے. اسی لیے منافق کی جہنم سب سے نیچے اللہ نے رکھی ہے. وہ سوچتا ہے کہ کیا اسے زندہ رہنے دے ذلت کے ساتھ, کسی اور بہانے پھر قتل کرے. یہ بالکل پاکستانی سوچ ہے, پھر بہانہ بنا کے قتل کرے گا. بھائی بھی سوچتا ہے زمین جائیداد مجھے مل جائے گی, اس پر الزام لگا دو. میرے فلاں دوست کے ساتھ تھی, جس کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی, دوست سے بھی جان چھوٹی, اس سے بھی جان چھوٹی. اللہ اکبر. ہماری ہسٹری بھری پڑی ہے اور ہمارا حال بھی ایسے واقعات سے داغدار ہے. ام یدسہ فی التراب, یہ اب عربوں کی بات ہے, یا مٹی میں دبا دیں. تو مٹی میں وہ مانوی لحاظ سے نہیں, وہ فزیکل لحاظ سے دباتے تھے اور کہیں بہتر دباتے تھے ہم سے. تو اللہ نے کہا ہے نا کہ اس دن پوچھا جائے گا, کھڑا کیا جائے گا, سوال کیا جائے گا زندہ گاڑی ہوئی سے کہ اب بتاؤ کس قصور میں گاڑی گئی ہو. آپ سمجھتے ہیں صرف مکہ والوں سے یہ سوال ہوگا؟ آپ جو کچھ اپنی عورت کے ساتھ کر رہے ہیں اس معاشرے میں, آپ کی عورت سے بھی پوچھا جائے گا قصور بتاؤ بی بی اپنا. طارق جمیل صاحب کا بیان میں نے خود سنا ہوا ہے. کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا وہ کون سا شہر تھا, کہتے ہیں یہاں کے لوگ زیادہ تر باہر کمانے گئے ہوئے ہیں, 5-5 6-6 سال کے لیے بیویوں سے علیحدہ رہ رہے ہیں. ان کو اپنے نام پہ بٹھایا ہوا ہے, یا تو جاتے ہوئے طلاق دیتے جاؤ نا, اتنا جگرا کرو, پھر اس کو اور شادی کرنے دو. یہاں سے فون آتے ہیں, ان کی والدہ فرماتی ہیں تمہاری بیوی خراب ہے اور فلاں کزن کے ساتھ آئی تھی, آ کے بغیر تحقیق کے قتل کر دیتے ہیں غیرت کے نام پہ. یہ کس دین کے مطابق آپ قتل کرتے ہیں مجھے بتائیں؟ آپ پہ تو فرض تھا اس کو سسٹین کرنا, آپ کو تو اللہ نے قوام بنایا تھا, ریسپانسبل بنایا تھا, عورت کی ہر نیڈ کا خیال رکھنے کا, ضرورت کا خیال رکھنے کا ریسپانسبل بنایا تھا. یہ کون سی نوکریاں ہیں اور یہ کون سے کاروبار ہیں جو بیویوں کو 3-3 سال کے لیے یہاں لٹکا ہوا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ خود کے لیے وہاں دوسری شادیاں بھی کر لیتے ہیں. عورت تو ایک مرد کے نکاح میں دوسری شادی نہیں کر سکتی نا. آپ نیچر کو جہاں سلب کریں گے وہاں مسئلہ ہوگا. ہمارا دین نیچر کے مطابق ہے. یہ ہے زندہ گاڑ دینا جو اللہ کہہ رہا ہے. اللہ اپنی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے, اور پھر لام تاکید کا لتسألن کہہ رہا ہے, تم سے ضرور پوچھا جائے گا. یہ تمہارے قدم ایسے تمہارے حشر کے میدان میں تم سمجھتے ہو تمہارے ساتھ حشر نہیں ہوگا, نہیں پوچھا جائے گا. تم اس سسٹم کو پروموٹ کرتے ہو, آپ سمجھتے ہیں صرف مرد کرتے ہیں. مردوں سے زیادہ عورتیں کر رہی ہوتی ہیں. وہ مرد کسی عورت کا بیٹا ہوتا ہے, جس عورت نے اسے یہ سب کچھ سکھایا ہوتا ہے, یہ ظلم سکھائے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. الا ساء ما یحکمون, کتنا برا ہے جو تم, کتنے برے ہیں جو تم فیصلے کرتے ہو. الا, خبردار, خبردار, یاد رکھنا, کان کھول کے سنو, بہت بری ہیں جو زندگیاں تم گزارتے چلے جا رہے ہو. یہ اللہ کے سسٹم نہیں ہے. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ, اللہ بیٹیوں کی پیدائش کی بات کر کے دیکھیں کس کی بات کر رہا ہے. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے. ہم تو دنیا کے لیے بنائے نہیں گئے. دنیا میں میری نسل چلنی ہے بیٹوں سے, دنیا میں میں کمزور ہوں, میرے بیٹے ہیلپ کریں گے, میری مقدمے بازی ہے, میرا ذمہ دارہ ہے, میں نے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرنے ہیں, اپنے قبضے چھڑوانے ہیں. اللہ کہتے ہیں جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہوتا وہ یہ کام کرتے ہیں. جس کو آخرت کی فکر ہے, جس نے دنیا کو آخرت کی کھیتی بنایا ہوا ہے, اسے کیا بیٹی کیا اور بیٹا کیا. ہم خود انا للہ و انا الیہ راجعون, آئے ہی اللہ کے لیے ہیں ہی اللہ کے لیے, جائیں گے بھی اللہ کے پاس ہی. یہ تو عارضی ٹھکانا ہے. کوئی عقل مند نہیں کہے گا کہ اگر آپ جا کے ریلوے اسٹیشن پہ اپنا کمرہ تعمیر کر لیں, یا آپ ایئرپورٹ پہ بہت خوبصورت بلڈنگ بنا لیں, برج خلیفہ بھی بنا لیں,
یقین کریں آپ کو لٹرلی لوگ بیوقوف اور پاگل کہیں گے کہ 1-2 گھنٹے فلائٹ اگر مس ہو گئی ہے تو پھر میں اس تعمیر شروع کر دوں. دنیا میں تعمیر تو ایسے ہی ہے، کسی کی گھڑیاں پہلے آ جاتی ہیں کسی کی بعد میں، سب نے چلے جانا ہے اور اس کو اللہ نے غیب میں رکھا ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ صرف بیمار مرتے ہیں، وہ لوگ بھی دیکھیں 10-10 سال کے لیے بیڈوں پہ پڑے ہیں، بیڈ سور ہو جاتے ہیں، گل جاتی ہے کمر، کھا لیتا ہے بستر انہیں، لیکن ان کو وہ سانسیں چل رہی ہیں. جیتا جاگتا انسان ہوتا ہے، بالکل فٹ فاٹ ہوتا ہے، تھوڑے سے روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے. روڈ ایکسیڈنٹ نہ ہو، گھر بیٹھا ہو، اللہ کا حکم آ جائے، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہ کون سی ترتیب ہے جس کا ہمیں پتہ ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ دیکھے بیٹیوں کے پیدا ہونے پر منہ بنانے والوں کو کہہ رہا ہے ان کا ایمان نہیں ہے آخرت پر. کانٹیکسٹ دیکھے، وَمَثَلُ السُّوءِ، اور ان کی بڑی بری مثال ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، وہ بڑی بری مثالیں دنیا میں چھوڑ رہے ہیں، وہ بڑے برے نقشے قدم چھوڑ رہے ہیں. اسی لیے تو ہماری جنریشن دین سے متنفر ہو گئے. میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے، میرے اپنے جاننے والوں میں سے ہیں، ملنے والوں میں سے ہیں، جو کہتے ہیں ہم کسی خدا کو اب نہیں مانتے. آپ سمجھتے ہیں آگ نہیں لگی ہوئی باہر، آپ سمجھتے ہیں گھروں میں آگ نہیں لگی ہوئی. یقین کریں اگلی جنریشن کے بعد آج ہم اپنے بچوں کو نمازوں کا نہیں کہہ سکتے سختی کے ساتھ، کیونکہ ان کے اندر اتری نہیں ہوئی نماز کی اہمیت. اگلی جنریشن تک آپ کے پاس کلمہ گو نہیں بچنا. جیسے اسپین میں صفایا ہوا تھا، آج وہاں کوئی نظر نہیں آتا، یہاں بھی نظر نہیں آئے گا. آپ اس منافقت کو اب اگر نہیں چھوڑیں گے تو پھر پلے کخ بھی نہیں رہنا. یہ بری مثالیں ہیں جو قائم کرتے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ اعلیٰ مثال قائم کرتا ہے، وہ اوپر کی مثال قائم کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست بھی ہے، عزیز ہے، وہ غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن کیا ہے اس کی حکمت ہے کہ اس نے مہلت دی ہوئی ہے، وہ حکیم ہے، کیونکہ وہ خود کہہ چکا ہے نا، شیطان کو کہہ چکا ہے ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے تجھے مہلت. انسان کو دنیا میں بھیج چکا ہے اپنا خلیفہ بنا کے. ہو سکتا ہے یہ نہیں کام کرے، ان کی نسلیں آنے والے لوگ کر دیں. اللہ اکبر. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ پکڑنے پر اتر آئے انسانوں کو، بظلمہم، ان کے ظلم کے سبب. یقین کریں نا انصافی ظلم ہے، نا انصافی کی حکومتیں قائم نہیں رہ سکتی، نا انصافی کرنے والے ملک، نا انصافی کرنے والے گھر قائم نہیں رہ سکتے. انگلینڈ دوسری جنگ عظیم میں تباہ ہو گیا تھا. چرچل نے جب ان کا وزیر اعظم تھا کہا، ایک بات پوچھتا ہوں، جب میٹنگ ہوئی، جیسے پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے ہمارے ہاں، اجلاس ہوا، کانگریس کی میٹنگ ہوئی یا ان کے اپنا کنونشن کوئی بھی ہوا ہوگا، تو اس نے سب ایم این ایز یا اسپیکر سب کھڑے ہو کے اسے بتا رہے تھے، یا سینیٹر، کہ یہ ادارہ بھی تباہ ہو گیا ہے، ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی تباہ ہو گیا ہے، ہمارا پولیٹیکل سسٹم بھی تباہ ہو گیا. اس نے ایک بات پوچھی تھی، مجھے یہ بتائیں، از آر جوڈیشری سسٹم از ورکنگ؟ انہوں نے کہا جی وہ کام کر رہا ہے. کیا ہماری عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے؟ عام انسان کو جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے ہماری عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی مل رہا ہے. انہوں نے کہا فوری مل رہا ہے، کسی تاخیر تو نہیں ہوتی، کوئی حربے تو نہیں آزمائے جاتے، کوئی مظلوم کو گرانے کے لیے کچھ رشوتیں تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. تو اس نے کہا ہمیں دنیا میں ترقی کرنے سے اور دوبارہ دنیا میں رول کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، ہم کریں گے. کیونکہ اللہ کہتا ہے، ہلاکو خان کو اللہ نے کیوں کامیاب کیا؟ کیونکہ وہ سفیر تھے جو شاہ خوارزم نے اس کے قتل کرا دیے تھے. تو اس نے آسمان پہ چنگیز خان نے منہ کر کے دعا مانگی تھی، مسلمانوں کے خدا، کہ سفیر تو دنیا کے کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی سیاست میں ہوں، سفیر کا قتل جائز نہیں ہے، میرے سفیر اس نے قتل کیے ہیں تو میری مدد فرما. آج تو ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں نا جن لوگوں پر یہ قیامت بیتی ہے چنگیز خان کی، تو اس نے مسلمانوں کے شہر تباہ کر دیے تھے، خلافت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی بغداد کی. آپ ظلم کی حکومت، اللہ کہہ رہا ہے ظلم کی حکومت قائم نہیں رہے گی. یہاں ہر مظلوم جیلوں میں ہے، بے گناہ قید میں ہے، ہر کمزور طاقتور کے ظلم کا شکار ہے، کمزور کو دبا دیا جاتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جنگل کے قانون کی طرح آپ جانوروں جیسی زندگی گزارتے ہیں، چیر پھاڑ کے جس کو موقع ملتا ہے دوسرے کو کھا جاتا ہے. ترقی کی سیڑھیاں چڑھنے کے لیے آپ انسانوں کو سیڑھی بنا لیتے ہیں، انسانوں کا استعمال کرتے ہیں اور ان کو سیڑھیاں بنا کے اوپر چڑھتے ہیں.
کسی کی زندگیاں کھا جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں آپ سے کچھ بھی پوچھا لیں، آپ کی روزے، نمازیں اور حج اور زکاتیں آپ کو بچا جائیں گے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ ہے یشعرون. اور اللہ پکڑے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی انسانوں پر ان کے ظلم کے سبب. ظلم کی حکومتیں، نا انصافی کی حکومتیں، نا انصافی کے سسٹم نہیں چلتے. اللہ کی پکڑ آتی ہی آتی ہے. ما ترک علیہا، اور اللہ نہیں چھوڑے گا علیہا جو اوپر ہے زمین کے، من دابت، کوئی جاندار بھی نہیں چھوڑے گا. جو ظلم کرے گا نا، اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو تو اس کا تک بھی نہ چھڈوں. یہ کہہ رہا ہے اللہ. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن اس کی مہربانی ہے کہ تاخیر ہو جاتی ہے. عذاب کے آنے میں اور قیامتوں کے آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے. اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک خاص دن تک کے لیے، ایک خاص دن، ایک قیامت کے دن تک کے لیے، حشر کے میدان کے لیے اس نے مہلت دی ہوئی ہے. وہ آپ کو تباہ نہیں کرتا، وہ آپ کو زندہ رہنے دیتا ہے، وہ آپ سے پر امید رہتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب وہ گھڑی آ جاتی ہے، پھر کیا ہوگا؟ کل ہم نے پڑھا تھا کہ انسان جب فوت ہوتا ہے تو ہر انسان کی وہ گھڑی آ جاتی ہے نا، فرشتے آ جاتے ہیں اسی ٹائم، یا اچھی صورت میں یا بری صورت میں. جب وہ گھڑی آ جاتی ہے، لا یستاخرون، پھر بھی دیر ہوگی، پھر تاخیر نہیں ہوگی. اس کا یستاخرون کا روٹ ورڈ آخرہ ہے، اور یؤخرون کا بھی آخرہ ہے، اور آخرت بھی اسی سے ہے، تاخیر بھی اسی سے ہے. ساعتن، ایک گھڑی، ایک سیکنڈ کی، ساعہ سیکنڈ کو کہتے ہیں. ایک گھڑی بھی وہ آگے نہیں ہو سکتی. ولا یستقدمون، نہ بڑھ سکتی ہے کہ ابھی قیامت کے آنے میں ایک گھڑی باقی اور قیامت پہلے آ جائے، یہ نہیں ہوگا. اور ابھی قیامت کے آنے میں ایک گھڑی دیر ہو گئی ہے، یہ بھی نہیں ہوگا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور وہ اللہ کے لیے بناتے ہیں، یکرہون، جس سے وہ خود کراہت کرتے ہیں. دیکھ لیں ابھی تک وہی مضمون چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ کس سے کراہت کرتا ہے انسان؟ بیٹیوں سے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے تجویز کرتے ہو، اللہ کے شریک بھی کرتے ہو، چلو بہت بڑا گناہ کرتے ہو. شرک میں بھی چلو کچھ تو ڈگنیٹی کا خیال کرو. شریک بھی اللہ کی مونس کو بنا دیتے ہو، فرشتوں کو کہتے ہو اللہ کی بیٹیاں ہیں. وہ جو خود جن سے تم کراہت کرتے ہو، اپنے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے دبانے کی فکر کرتے ہو زمین میں، یا اس کو ذلت کے ساتھ زندہ رہنے دیتے ہو. وَيَجْعَلُونَ، اور یہ دیکھو تو صحیح، انسان اللہ کے لیے کیا بناتا ہے؟ جس سے وہ خود کراہت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے جھوٹ بولنے کے لیے. توڑ موڑ کے بات کو کرتا ہے، ڈبل میننگ کے ساتھ بات کو کرتا ہے. یہ ہے زبان کو توڑنا، کہ بات صحیح سمجھ میں نہ آئے. برصغیر پاک و ہند کے علماء کیا کہتے ہیں؟ پورا قرآن چھوڑ کے صرف یہ بتاتے ہیں الرجال قوامون علی النساء. بس بی بی جنت چاہیے تو خامد کے چرنوں میں بیٹھ جاؤ، تمہاری جنت اسی کے ساتھ ہے. وہ تمہیں 4 چوٹ کی مار لگائے صبح شام، صبح کی پھینٹی الگ لگائے، شام کی الگ لگائے، تھپڑ مارے، بے عزت کرے، اس کے گھر والوں سے بھی ہو، تو تب تو تم سیدھی جاؤ گی جنت میں. اگر تم ظلم سے کرتی ہو انکار تو پھر تم سیدھی جہنمی ہو. ہاں بس تم سے شوہر راضی نہیں ہے. وہ یہ نہیں بتاتے، باقی سارا قرآن نہیں بتاتے کہ میاں بیوی لباس ہیں. وہ یہ نہیں بتاتے کہ آپ کے اوپر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر ہے. یہاں نہیں بتایا جاتا. یہ ہے وَتَل وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ، وہ زبانوں کا توڑنا موڑنا ہے. الکذبہ، جھوٹ کے ذریعے سے. أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے کیا ہے؟ بھلا ہی بھلا ہے. یہ سسٹم بڑا اچھا ہے. بیٹا میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں، میرا بیٹا مزاج کا تیز ہے، غصے کا تیز ہے، اس کا غصہ سہ جاؤ، تمہیں آخرت مل جائے گی، تمہاری آخرت سمجھ جائے گی. کیا ہی بات ہے. میرا بیٹا بگڑ گیا ہے، اب کیا کرتی ہوں؟ اس کی شادی کر دیتی ہوں، بیوی آئے گی. آپ ایک نفسیاتی مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی اور کی بیٹی کو لاتے ہیں گھر میں. ہاں ویری نائس. مطلب کوئی جس کے کہتے ہیں نا تک نہیں بنتی، نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کا جو دین ہے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کون سا دین ہے. اللہ اکبر. اس کا انسانیت سے تو کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہے. اور پھر وہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے اچھائی ہی اچھائی، آخرت کا گھر. اللہ یہ کہہ رہا ہے وَأَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کی زندگی، ان کا دنیا کا سسٹم بھی کامیاب ہے. جو لوگ یہ باتیں بتانے لگ جائیں تو ان سے کہتے ہیں آپ تو پاکستانیوں کی فیملی لائف تباہ کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں. وہ یہاں کون سی فیملی لائف چل رہی ہے؟ یہ تو ظلم چل رہا ہے یہاں پر. وہ بہتر ہے وہ فیملی لائف چلے ہی نہ جو ظلم پہ چل رہی ہے. اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، وہ کہتے ہیں یقیناً ہمارے لیے اچھائیاں اچھائیاں، جنت کی ٹکٹیں. ہم امت محمدیہ میں سے، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، کلمہ گو ہیں.
جہنم کی مار کو وہ آسان سمجھ رہے ہیں جہاں دن ایک 50,000 سال کا ہونا ہے. لا جرم، ہرگز نہیں، کوئی شک نہیں، ان لہم النار، ان کے لیے آگ ہوگی. وہ سمجھ رہے ہیں حسنہ ہوگی، ان کے لیے کیا ہے؟ آگ ہے. اللہم اجرنا من النار. وانہم مفرطون، فرطا کہتے ہیں کمی ہو جانا. افراط تفریط سنا ہوا ہے اردو میں ورڈ؟ فرط اسی کو کہتے ہیں. فارتا اس کا روٹ ورڈ لکھیں، یہ وہی اردو والا افراط ہے. مفرطون کا مطلب ہوتا ہے ہر طرف سے کٹ کے کسی چیز کی کمی ہو جانا. وہ دیکھتے ہیں آپ کہ معاشرے میں کسی چیز کی کمی ہو جائے، آپ کہتے ہیں افراط ہو گئی. افراط و تفریط ہو گئی، تفریط سوری کہتے ہیں. افراط کہتے ہیں زیادتی ہو جانا، اور تفریط کہتے ہیں کمی ہو جانا. یہ مصدر یوز ہوا ہے مفرط. وہ ہر طرف سے کٹ کے صرف آگ میں ہی ڈالے جائیں گے. استغفر اللہ. اللہم اجرنا من النار. تاللہ، اللہ اپنی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے. کبھی تو اللہ ہواؤں کی قسمیں کھاتا ہے، کبھی اللہ کتابوں کی قسمیں کھاتا ہے. یہاں اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے، اپنے اسم کی قسم کھا کے ہوئے کہہ رہا ہے. دیکھیں بات کتنی امپورٹنٹ ہے. لقد ارسلنا الی امم من قبلک، ہم نے پہلے بھی انسانوں میں رسول بھیجے تھے تم سے پہلے. جو یہ قرآن پڑھ رہا ہے اس سے پہلے بھی نیشنز آئی تھی اس دنیا میں. فزینا لہم الشیطان، سٹوری وہی چل رہی ہے پہلے دن والی، حضرت آدم والی. شیطان نے ڈیکوریٹ کر دیے ان کے اعمال. ان کو لگا ہم بہترین ہیں، میرا پردہ پورا ہے، میرے کپڑے ٹھیک ہے، میری بہو کا درزی جو ہے وہ خراب ہے کیونکہ میری بہو کی نیت میں کھوٹ ہے، وہ جہاں سے سلواتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ نمائش کرنا چاہتی ہے. میری ساس ایسی ہے، اس کے لچھن ٹھیک نہیں ہے، اس کا چال چلانی ٹھیک نہیں ہے. بیٹا کیسے عزت کرے ایسی ماں کی؟ میں نے نوجوان لوگوں کو بوڑھی عورتوں پر الزام لگاتے ہیں وہ بھی سنا ہوا ہے. میں ملتان کی باتیں آپ کو بتا رہی ہوں، مارس پلانٹ کی نہیں بتا رہی. ان کے اعمال شیطان نے ان کے لیے ڈیکوریٹ کر دی ہیں. انہیں لگتا ہے آپ کا مسلح ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے سر. وہ بڑی بھی اتنا خیال کرتی ہیں مسلح کا، جو بہو کے کردار پہ بات کرنا آسان سمجھتی ہیں، کہ وہ کہتی ہیں کہ بچہ بھی کوئی میرے پاس نہ بیٹھے کہ اس کے کوئی میلا ہاتھ بھی نہ لگ جائے میرے کپڑوں کو یا مسلح کو، کیونکہ میں نے 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، اللہ کے حضور حاضری دینی ہے. یہ نہیں پتا اپنے اعمال کی جواب دہی بھی کرنی ہے. نماز پریکٹس کراتی ہے آپ کو یاد دلاتی ہے کہ ایسے آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، ایسے آپ کے اعمال پوچھے جائیں گے. نماز تو یاد کرنے کا ٹائم ہے کہ مجھ سے غیبت تو نہیں ہو گئی ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران، میں نے کسی پہ بہتان تو نہیں لگا دیا، کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا. جب ان باتوں کا خیال ہی نہیں ہے پھر نمازیں پڑھتے رہیں. پھر تجوید سیکھیں جائیں. ہمارے پاکستان کے مدرسے بھرے پڑے ہیں، آپ کو تجوید سکھا دیں گے. حلق سے کیسے آواز نکالنی ہے، کلکلا کیسے کرنا ہے، غنہ کی آواز کیسے نکلے گی، رہا کیسے کرنا ہے، یہ سیکھیں. یہی سیکھتے سیکھتے دنیا سے چلے جائیں. پھر فزین لہم الشیطان، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے ڈیکوریٹ کر دیے. انہیں لگتا ہے ہمارا ہاں اور حلق سے نکلتا ہے نا، یہ بڑا خوبصورت آواز آتی ہے، بس سامنے والے سے میرا دین کمپلیٹ ہے. اس کو تو قرآن صحیح پڑھنا نہیں نہیں آتا، اس کو زیر زبر کا پتہ ہی نہیں چلتا، اس کا دین تو مجھ سے کم ہے، وہ تو مجھ سے حقیر ہے. آپ اسی ٹائم اسی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں بہترین ہوں. یہ تو مرض ایسا عام ہے نا کہ اس سے تو بڑے بڑے اللہ والوں کو بھی پناہ مانگنی چاہیے، جو برتری کا مرض ہو جاتا ہے نیکی کرنے کے بعد. شیطان ڈیکوریٹ کرتا ہے. شیطان بہت بڑا نفسیات دان ہے. وہ میرے لیے اور طرح کا پھندا تیار کرے گا، آپ کے لیے اور طرح کا. آپ کو شہرت خوشی دیتی ہے تو آپ کو وہ اس کے ذریعے خوش کرے گا. مجھے درویشی خوشی دیتی ہے تو وہ کہے گا یہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے میں ہی نیکی ہے. وہ ایک اور طرح کے تکبر میں مبتلا کر دے گا کہ آپ لوگوں سے بہتر ہیں، سپیریئر ہیں. وہ مجھے کہے گا تم تو بڑی درویش ہو، دیکھو یہ سب صبح کے شام کے کھانے کی فکر کر رہے ہیں، تمہیں جو دال ساگ ملتا ہے تم کھا لیتی ہو، تم بڑی بہتر ہو، اپنے گھر والوں سے ہی بہتر ہو، اپنے رشتہ داروں سے ہی بہتر ہو. اس کے لیے وہ ہر کے اعمال ڈیکوریٹ کرتا ہے، وہ ہر کے لیے اور پھندا لگاتا ہے. جو گناہ آپ کے لیے چھوڑنا آسان ہوں گے ہو سکتا ہے میرے لیے مشکل ہو، جو گناہ میرے لیے چھوڑنا آسان ہوں گے. آپ دیکھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ نماز نہیں پڑھتا. ہو سکتا ہے وہ پہلے ڈرنک کرتا ہو، اس نے بڑی جد و جہد کے بعد اپنا ڈرنک چھوڑا ہو، الکوہل چھوڑی ہو. اللہ کو اس کا عمل آپ سے زیادہ پسند ہو، کیونکہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہمیں کیا پتا کوئی دل سے کتنا کچھ خرچ کر چکا ہے، اپنی صلاحیت لگا چکا ہے اللہ کا راستہ طے کرنے میں.
ہر کسی کا پھندا ڈفرینٹ، شیطان ہر کسی کے اعمال اور طرح سے ڈیکوریٹ کرتا ہے. کسی کو کہتا ہے تمہارا امامہ بڑا خوبصورت ہے، تم نماز کے ٹائم کپڑوں کا خیال کرتی ہو، تم اور لوگوں سے بہتر ہو. تم سچ بولتی ہو اور لوگوں سے بہتر ہو. تم بڑی پردے دار بیوی ہو، تم اس لیے بہتر ہو. وہ ہمیں انہی چیزوں میں مبتلا کرتا ہے اور ہمارے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ غرور پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں میں دوسروں سے بہتر ہوں. اور غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکا، نیرا دھوکا، آنکھ کا دھوکا، اصل میں کچھ نہیں ہوتا. وہ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، تو اس دن وہ ان کا دوست ہوگا، اس دن وہ اپنے ولی کے سائے میں کھڑے ہوں گے ایسے لوگ. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان سب کے لیے کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.